ہمارے یہاں گالی گلوچ کی ٹرینڈنگ چلتی ہیں صاحب، گالیوں کی ٹرینڈنگ چلتی ہیں. صورتحال یہ ہے کہ کسی کی غیبت آپ کر دیجئے بس، پھر آپ دیکھیے آپ کا ویڈیو کیسا وائرل ہوتا ہے، آپ کی بات کیسی وائرل ہوتی ہے، آپ کی پوسٹ کیسی وائرل ہوتی ہے. آپ کو اچھی بات کریں وائرل نہیں ہوگی، آپ کو منفی بات کر دیجئے، کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کر دیجئے، کسی پر بہتان لگا دیجئے، کسی کو آپ یہ بتا دیجئے کہ یہ آدمی جو ہے صحیح نہیں ہے، یہ عورت صحیح نہیں ہے، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں تماشا. لوگ شرعی فریضہ معاذ اللہ سمجھ کر اس غیبت خانے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اب کیا کر. آج ایک انتہائی اہم بیماری پہ گفتگو کروں گا ناظرین. ایک اور بیماری ہے جس پر آج مجھے بات کرنی ہے، اور وہ بیماری ایسی ہے کہ وہ بھی آج پورے معاشرے کے اندر مکمل طور پہ پینیٹریٹ کر چکی ہے. اور اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ کوئی خاص و عام، میں جملہ ادا کر رہا ہوں، کوئی خاص و عام اس بیماری سے محفوظ نہیں ہے ناظرین. انتہائی خطرناک ترین بیماری، ایک ایسی بیماری ہے جس کے بارے میں بہت سے لوگوں کو ادراک بھی ہے اور بہت سے لوگوں کو ادراک نہیں ہے. یعنی ہم دانستہ بھی وہ بیماری اختیار کیے ہوئے ہیں، خود اپنے قریب لے کر آتے ہیں، اپنے جسم کے اندر اس کو منتقل کرتے ہیں، اپنی زبان پہ منتقل کرتے ہیں. اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو غیر دانستہ طور پہ اس بیماری کو اپنائے ہوئے ہیں. یہ ایک ایسی بیماری ہے ناظرین جو آپ کو اپنے گھروں کے اندر نظر آئے گی، جو آپ کو اپنے محلوں میں نظر آئے گی، جو آپ کو مختلف چوراہوں پر نظر آئے گی، چوباروں پر نظر آئے گی، جو آپ کو مختلف مارکیٹس میں نظر آئے گی، مختلف محفلوں میں نظر آئے گی، مختلف مجلسوں میں نظر آئے گی، آپ کو مختلف دکانوں پہ نظر آئے گی، مختلف دفاتر میں نظر آئے گی. غرض کہ آپ کو کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اسکولز میں، ہر جگہ پہ آپ کسی شادی میں چلے جائیے آپ کو یہ بیماری نظر آئے گی. ایون اگر آپ قبرستان چلے جائیے تو مردے کو دفناتے وقت بھی اس بیماری کا آپ کو علم ہو جائے گا کہ یہ بیماری یہاں بھی موجود ہے، اور اس بیماری کا نام ہے غیبت. کیسی بات ہے ناظرین، یہ غیبت جو ہے یہ آج ہر ایک کی زبان پہ آ چکی ہے ناظرین. ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کا چسکا ہمیں لگ چکا ہے. کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے صاحب کہ ہم غیبت کرتے ہیں اور کرتے چلے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ دانستہ غیبت کرتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ اس کے بارے میں کتنی سخت وعید ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا چیز ہے؟ اب صحابہ تو ظاہر ہے ہر بات پہ ایک ہی جواب دیتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کی برائی کرو، یعنی تم اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کرو جو کہ بری بات ہو. تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہمارے بھائی میں وہ برائی موجود ہو کیا تب بھی غیبت ہوگی؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تبھی تو غیبت ہوگی، ورنہ اگر وہ برائی اس میں موجود نہ ہو تو یہ دراصل بہتان ہوگا. اور آج صورتحال یہ ناظرین کہ اس معاشرے کے اندر، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، بلکہ پوری دنیا میں یہ بیماری، یہ وبا، یہ وائرس اس حد تک پھیل چکا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا صاحب کہ ہم لوگوں کی غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور غیبت کرتے کرتے ایک سرٹن ٹائم ایسا آتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہم بہتان تراشی شروع کر دیتے ہیں، الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں، کریکٹر اسیسینیشن شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے چسکے لے رہے ہوتے ہیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت جو ہے وہ بنیادی طور پر بدکاری سے بدتر ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غیبت بدکاری سے زیادہ بدتر ہے؟ فرمایا ہاں، بدکاری سے زیادہ بدتر ہے. اس لیے کہ انسان بدکاری کرتا ہے، پھر وہ توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے. لیکن غیبت ایک ایسا گناہ ہے کہ انسان اگر توبہ بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرتا جب تک کہ وہ شخص معاف نہ کر دے جس کی اس نے غیبت کی ہے. کتنی شدید بات ہے ناظرین، آپ کی توجہ ہے میرے ساتھ؟ کتنی شدید بات ہے. اتنی شدید بات ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ تشریف لے جا رہے ہیں تو آپ کو مختلف اقوام کے نظارے دکھائے گئے. تو آپ نے ایک نظارہ دیکھا کہ چند لوگ ہیں جو اپنے، جن کے ناخن تانبے کے ہیں. یہ جو ناخن ہے نا، ناخن، یہ ہمارے جو ناخن ہیں، توجہ رہے آپ، یہ جو ناخن ہیں یہ ناخن ان کے تانبے کے ہوں گے، اور ان ناخنوں سے وہ اپنے چہرے کا گوشت نوچ رہے ہوں گے. ذرا ایزیوم کیجئے، یعنی کیا سخت معاملہ ہے. یہ میشر کے میں آپ کو نقشہ بتا رہا ہوں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آشکار کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کے ناخن تانبے کے ہوں گے. یعنی میں اس بات کو روک کے ہوں آپ کو سمجھاؤں کہ اس وقت اگر آپ ٹیلی ویژن اسکرین کے اس وقت اس طرف موجود ہیں تو ذرا اپنے کسی کے اگر بڑے ناخن ہو، اپنے اس چہرے پر ان ناخنوں سے ذرا خراش ڈال کے دیکھیں. آپ خراش نہیں ڈال سکتے. انسان ایک چونٹی کے کانٹے کو یا ایک مچھر کے کانٹے کو برداشت نہیں کر سکتا، وجہ اس کی کہ آپ اپنے ناخنوں سے اپنی جلد کو رگڑنا شروع کریں، اپنا گوشت اتارنا شروع کریں. ممکن نہیں ہے.
کجا اس کے کہ جو شخص غیبت کرتا ہے اس کے بارے میں سنیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک قوم دکھائی گئی کہ جن کے ناخن تانبے کے ہیں اور وہ اپنے چہرے کا گوشت نوچ رہے ہیں، اپنے جسم کا گوشت نوچ رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مردہ بھائیوں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی غیبت کرتے ہیں۔ اتنا شدید ترین عذاب ہے ناظرین، اتنا شدید۔ آج آپ ذرا غور کیجئے، ہم لوگ کسی کے بارے میں گوسپ کے نام پر، یعنی گپ شپ کے نام پر ہم بات شروع کر دیتے ہیں، اس پر تبصرے شروع کر دیتے ہیں، اس پر کلام شروع کر دیتے ہیں، اس کی کریکٹر اسیسینیشن شروع کر دیتے ہیں۔ وہ چھوٹا ہے، وہ ناٹا ہے، وہ کالا ہے، وہ گورا ہے، وہ گوری ہے، اسے کپڑے پہننا نہیں آتے، دیکھو محفل میں کیسے کپڑے پہن کے آئی تھی، میک اپ بھی صحیح نہیں کرنا آتا، دیکھو بال بنانے کی تمیز نہیں ہے، گھر والوں نے صحیح کپڑے نہیں دیے، چلنا نہیں آتا، اٹھنا نہیں آتا، بیٹھنا نہیں آتا، کھانے کی تمیز نہیں ہے، دیکھو کاروبار کا طریقہ نہیں آتا، دیکھو جاب پہ جاتے ہیں صحیح طرح سے جاب نہیں کرتے، کس طرح کے لوگ ہیں، کس طرح کی فیملی ہے، کس طرح کے معاملات ہیں، غرض کی اس طرح کی بہت سی باتیں ہیں جو ہم لوگوں کے بارے میں انتہائی رف لینگویج کے اندر کہہ دیتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ ساری باتیں غیبت کے اندر کاؤنٹ ہوتی ہیں۔ ایون یہ تو بات چھوڑیے، میں اس سے آگے کی بات آپ کو بتاتا ہوں، یہ تو آپ نے زبان استعمال کی نا، اس سے آگے کی بات سنیے کہ کسی کو آپ نے اگر جسچر سے اس کے بارے میں کوئی منفی تاثر دی، جسچر سے یوں صرف جسچر دیا آپ نے، بیکار آدمی، برا آدمی، ابھی آپ کچھ بولے نہیں ہے، صرف جسچر دے رہے ہیں، اس جسچر سے غیبت ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شدید پکڑ ہے اس معاملے میں۔ ارے اس کو بھی چھوڑیے، اس سے آگے کی بات سنیے کہ اب تو معاشرے میں یہ ہو چکا ہے صاحب کہ ہم پہلے تو سنتے تھے کہ صاحب کسی نے کسی کی غیبت کی، وہ ٹریول کرتے کرتے ایک سرٹن ٹائم کے بعد کسی کے پاس پہنچتی تھی اور پتہ چلتا تھا کہ فلاں شخص نے یا فلاں عورت نے آپ کی غیبت کی ہے۔ آج معاملہ کیا ہو گیا؟ آج معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ ڈیجیٹلائز دور ہو چکا ہے، گیجٹس ہمارے پاس موجود ہیں، مختلف سوشل میڈیا پر ہمارے اکاؤنٹس موجود ہیں، ہم ٹویٹر پہ موجود ہیں، ہم فیس بک پہ موجود ہیں، ہم واٹس ایپ پہ موجود ہیں، ہم انسٹاگرام پہ موجود ہیں، ہم ٹک ٹاک پہ موجود ہیں، ہم پتہ نہیں کہاں کہاں موجود ہیں۔ ہوتا کیا ہے؟ ایک پوسٹ ہم اپلوڈ کرتے ہیں، ایک پوسٹ ہم لگاتے ہیں، کوئی ٹویٹ کرتے ہیں، کوئی پوسٹ لگاتے ہیں، ہم بنیادی طور پر وہ پوسٹ کر کے کسی کے بارے میں بھی برائی کر کے، کوئی بات کر کے، گالی گلوچ کر کے، بہتان لگا کے ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑا کارنامہ کر دیا۔ ایکچولی آپ الیکٹرانک غیبت خانے کا دروازہ کھولتے ہیں۔ اب تو الیکٹرانک غیبت خانے بن چکے ہیں، اب تو الیکٹرانک بہتان خانے بن چکے ہیں۔ یعنی عالم یہ ہے کہ ایک شخص دنیا کے کسی بھی کونے پہ بیٹھتا ہے اور بیٹھ کر الیکٹرانک غیبت خانے کو کھولتا ہے، اس کے بعد جوگ در جوگ لوگ ایک شرعی فریضہ سمجھ کر اس کے اندر داخل ہونا شروع ہوتے ہیں، اپنی نیکیوں کو اپنے کاندھوں پر لاتے ہیں، ٹہلتے ہوئے آتے ہیں، آنے کے بعد اپنی ساری نیکیاں اس الیکٹرانک غیبت خانے کے اندر رکھتے ہیں، اس کے بعد گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، یس کرتے ہیں، نو کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، کامنٹ کرتے ہیں، ری ٹویٹ کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اپنے ہاتھوں سے اپنی نیکیوں کو بھسم کرتے ہیں، بھسم کرنے کے بعد وہاں سے بہت ہی تفاخر کے ساتھ جو ہے سائن آف کر کے نکل جاتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے آپ نے اس بارے میں؟ جو بات آپ کو میں بتلا رہا ہوں یہ ایسی بات ہے کہ آپ محسوس کیجئے گا کہ آپ کی کوئی بھی ایلیٹ کلاس ہو، چاہے وہ پولیٹیکل ہو، چاہے وہ دیگر حوالوں سے ہو، کہیں بھی ہو، آپ کو نظر آئے گا اب تو ہمارے ہاں گالی گلوچ کی ٹرینڈنگ چلتی ہیں صاحب، گالیوں کی ٹرینڈنگ چلتی ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ کسی کی غیبت آپ کر دیجئے، بس پھر آپ دیکھیے آپ کا ویڈیو کیسا وائرل ہوتا ہے، آپ کی بات کیسی وائرل ہوتی ہے، آپ کی پوسٹ کیسی وائرل ہوتی ہے۔ آپ کو اچھی بات کریں وائرل نہیں ہوگی، آپ کو منفی بات کر دیجئے، کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کر دیجئے، کسی پر بہتان لگا دیجئے، کسی کو آپ یہ بتا دیجئے کہ یہ آدمی جو ہے صحیح نہیں ہے، یہ عورت صحیح نہیں ہے، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں تماشا، لوگ شرعی فریضہ معاذ اللہ سمجھ کر اس غیبت خانے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ سے مراد وہ تمام لوگ جو کہ یہ کام کر رہے ہیں، ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ بنیادی طور پر اپنی نیکیوں کو تو بھسم کر رہے ہیں، دراصل وہ دوسروں کی نیکیاں برباد کرنے کا ایک بہت ہی آسان سا ذریعہ بن رہے ہیں جس کے بارے میں ان کو علم نہیں ہے۔ یعنی لاکھوں کروڑوں لوگ ایک ہی وقت کے اندر لوگوں پر بہتان لگاتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں لوگ اپنی نیکیوں کو ہاتھ سے دے کے چلے جاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے یہ جو غیبت ہے نا، غیبت، اس کی مثال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی دی کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسا کہ تم نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا۔ میرا جملہ پہنچا آپ تک؟ مردہ بھائی کا گوشت، آپ سوچئے کیا بات ہے، انسان زندے کا گوشت دکھا، مردہ بھائی کا گوشت، کتنا شدید ترین جملہ ہے۔ ایک جملہ لوگ کہتے تھے، اس جملے کو رک کے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی مردہ بھائی کا گوشت ہم ایسے نہیں کھاتے، ہم پہلے اپنے مردہ بھائی کو کاٹتے ہیں، اپنے مطلب کا گوشت اس میں سے نکالتے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ جو ہے وہ اپنا اس کو باربیکیو بناتے ہیں، اس پر اپنے مطلب کے برائیوں کے مسالے لگاتے ہیں، اس پر جو ہے وہ مطلب کا تیل چھڑکتے ہیں، اور اس کے بعد باقاعدہ اس کو جو ہے
وہ ہم دشمنی، نفرت، حسد، جلن، پتہ نہیں کیا کیا معاملات جو ہیں اس کی آگ کے اوپر اس کو ہم کوئلوں پر تپاتے ہیں باقاعدہ. اس کے بعد وہ باربیکیو تیار ہوتا ہے جس کو ہم کھاتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آپ نے حکم دیا کہ روزے رکھے جائیں اور فرمایا کہ جب تک میں نہ کہوں افطار مت کرنا. صحابہ جوک در جوک آتے رہے، اجازت لیتے رہے، سرکار اجازت دیتے رہے. ایک صاحب آیا، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری 2 بیٹیاں ہیں، آپ کی بارگاہ میں آنے سے شرماتی ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو وہ افطار کر. سرکار نے فرمایا انہوں نے روزے نہیں رکھے. پھر عرض کیا، سرکار نے فرمایا روزے نہیں رکھے. روایتوں میں یہ آتا ہے کہ 2-3 بار حجت کے بعد سرکار نے فرمایا جاؤ جا کے ان سے کہو کہ وہ کیا کریں، کیونکہ وہ پورے دن اپنے مردہ بھائیوں کا گوشت کھاتی رہی ہیں، روزے نہیں رکھے. باپ گئے گھر پہ، جا کر یہ ماجرا بیٹیوں کو بتایا. بیٹیوں نے کیا کی تو باقاعدہ ان کے جسم سے گوشت کا لوتھڑا نکلا. سرکار کو آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی ماجرا ہے. فرمایا کہ اگر یہ ان کے پیٹ میں رہتا تو جہنم کی نار ان کو جلاتی. اتنا شدید عذاب ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ کسی نے آ کے ان کو بتایا کہ فلاں شخص نے آپ کی غیبت کی ہے. وہ تو ظاہر ہے ولی وقت، آپ نے بہت ہی بڑا سا کھجوروں کا تھال تیار کروایا. تھال تیار کرانے کے بعد آپ نے اس شخص کو توفتاً وہ تھال بھیجا. وہ جو غیبت کرنے والا تھا وہ تیزی سے پلٹ کے آپ کی بارگاہ میں آ گیا اور عرض کیا حضرت میں نے آپ کی غیبت کی، آپ کی برائی کی، اور آپ نے مجھے کھجوروں کا تھال بھیج دیا. اب جملے سنیے کیا ہیں، کیا کمال جملے. ولی ایک جملے کے اندر بات واضح کر دیتا ہے. فرمایا کہ تو نے اپنی ساری نیکیاں مجھے دے دیں، مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا، کیا میں اس احسان کے بدلے میں اتنا احسان نہ کرتا کہ میں تجھے کھجوروں کا تھال بھیجتا. یہ ہے بنیادی طور پہ غیبت. ناظرین، موسیٰ علیہ السلام، آخری جملے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی اور جملے سن لیجئے کیا ہیں. فرمایا موسیٰ جو شخص غیبت سے توبہ کر کے مرے گا، جو شخص غیبت سے توبہ کر کے مرے گا وہ جنت میں داخل ہونے والا آخری شخص ہوگا، اور وہ شخص جو کہ غیبت پر ڈٹا رہے گا اور اس کا انتقال ہو گیا وہ دوزخ میں داخل ہونے والا پہلا شخص ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو غیبتوں سے محفوظ رکھے. اپنے بچوں کو، اپنے گھر کی عورتوں کو، اپنے آپ کو اس بات پر ٹرین کیجئے کہ اس زبان سے ہمیشہ خیر کا جملہ نکلے. اس جسچر سے، جو باڈی کا جسچر ہے نا، اس سے ہمیشہ مثبت بات نکلے، منفی بات نہ نکلے. اور یاد رکھیے اگر آپ اس بات کا اہتمام نہیں کریں گے تو خدا نہ خواستہ آپ بھی اس صف میں آ کے کھڑے ہو جائیں گے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی آپ کا بھی انتظار کرے گی، آپ کے گھر والوں کا بھی انتظار کرے گی. آئیے